نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ المنافقون 63 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے، 2 رکوع اور 11 آیات ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ جمعہ کا تتمہ ہے، اپینڈکس ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ سورۃ التغابن کا جوڑا ہے، کیونکہ اس میں نفاق، منافقت کے بارے میں ڈیٹیل بات ہوئی ہے، منافقت کا سارا جو ہے نا نچوڑ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اگلی سورت سورۃ التغابن جو ہے وہ ایمانیات کا نچوڑ ہے، اس میں ایمان کی بحث ہے، اور قرآن مجید میں ایک ہی صورت میں ایمانیات پہ تفصیلاً اور اتنا گہرائی سے جو ہے نا اس میں ذکر ہوا ہے۔ تو سورۃ المنافقون شروع کرنے سے پہلے اس کا جو جتنے بھی تھے مدینے میں منافقین تھے ان کا جو تاریخی پس منظر ہے، اور اس کے بعد یعنی اس سورت کا جو شان نزول ہے اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہیں۔ خاص طور پہ اس کا جو شان نزول ہے، کس موقع پہ، کس واقعے پہ، کس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول بیان کرنے سے پہلے ان کا تاریخی پس منظر جو ہے منافقین کا وہ بیان کریں گے تو پھر زیادہ صحیح سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج جو بعد میں انصار مدینہ بنے، وہ آپس میں جنگیں کرتے رہتے تھے۔ آخری جنگ ان کی جنگ بعث تھی، اور ان کے بہت سے نوجوان لوگ جو ہے وہ قتل ہو چکے تھے، تو وہ ان جنگوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخر کار وہ ایک شخص پہ متفق ہو گئے کہ یہ ہمارا، ہم اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ وہ قبیلہ خزرج کا ایک رئیس تھا جو کہ بعد میں رئیس المنافقین بنا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو اس پہ تقریباً لوگ متفق ہو چکے تھے، اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ متفق ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اس کا تاج بننا شروع ہو چکا تھا، سنار کو دیا ہوا تھا، بعض روایات میں ہے کہ وہ بن بھی گیا تھا۔ تو اسی اثناء میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا عام ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے کچھ لوگ مدینہ کے مکہ گئے حج پہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، مختلف روایات میں ہے کہ 12 لوگ تھے۔ لیکن اگلے سال جو بیعت عقبہ ثانی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس میں 75 لوگ جو ہے اوس اور خزرج کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت سے پہلے ایک صحابی تھے، انہوں نے جو انصاری صحابی تھے، عبداللہ بن نزلہ انصاری، نہیں عباس بن نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں ہم تو تاج پوشی کرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی بیعت میں اگر اعتماد میں لے لیں تو پھر بیعت کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ کوئی کنفلکٹ نہ آئے۔ لیکن جو مطلب لوگ گئے ہوئے تھے اوس اور خزرج سے مکہ حج کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے کسی مصلحت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو بیعت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپر جوش و جذبے کے ساتھ دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں اور دین کی آپ وہاں آگے تبلیغ کریں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حج کے موقع پہ جتنے بھی قبائل حج کرنے آتے تھے ان سے کہتے تھے کہ مجھے آپ اپنے قبیلے میں لے جائیں، یہاں پہ قریش مجھے تبلیغ نہیں کرنے دے رہے، تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، تو وہاں رہ کے ہم جو ہے نا یہ کام کریں۔ تو اس کی ریزن ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ اوس اور خزرج کیونکہ مدینہ میں رہتے تھے اور یہودین کو تانے دیتے رہتے تھے کہ ایک نبی آنا ہے اور ہم آپ کو مل کے ماریں گے، اور وہ نبی ہم جو ہے نا آپ کے ان کے ساتھ مل کے، تو ان کے ذہن میں کچھ ذہن سازی ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، تو یہ فوری طور پہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جب آئے ہیں 75 لوگ مسلمان ہو کے، تو انہوں نے آ کے گھر گھر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ مین وائل جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکی تھے، اور وہ مسلمان ہو کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری کے طور پہ یعنی ان کو پڑھانے کے طور پہ بھیج دیا تھا مدینہ، تو وہ بھی تبلیغ کر رہے تھے، اور اس طرح اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، تو مدینہ کے ہر ہر گھر میں اسلام آ چکا تھا، زیادہ تر یعنی میجارٹی آف جو خاندان تھے اس میں اسلام آ چکا تھا، لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہو چکا تھا، سارے نہیں تو اکثریت میں ایسے تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ سارا دیکھا تو عبداللہ بن ابئی جو تھا، جو منافقین کا سردار بنا، اس نے دیکھا کہ اب جو ہے نا دال میری نہیں گلنی، اور اب تو یہ سارے، کیونکہ سارے مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو سب نے آپ کی طرف توجہ کر لی، اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے اپنا ملجا اور ماوا اور نجات دہندہ سمجھا، اور اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لی اور اس کی طرف نہیں کی۔ تو وہ اس نے پھر دیکھا کہ اب کیا معاملہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا ویٹ کیا مسلمان ہونے میں، لیکن بہرحال وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے ساتھی جو تھے، یہ تو بادشاہ بننا چاہ رہا تھا، تو اس کو تو اس بات پہ بڑا وہ تھا کہ میری جیسے بادشاہ چھین لی گئی ہے، لیکن جو اس کے ساتھی تھے قریب ترین لوگ، جو اگر یہ بادشاہ بنتا تو وہ شاید وزیر بنتے، وہ بھی ظاہر ان کو بھی بڑی جلن ہو رہی تھی کہ یہ تو ہمارا سارا، تو وہ بھی پھر اس کے ساتھ مل کے نا، وہ بھی نفاق ان کے اندر آ گیا، یعنی وہ بھی اوپر سے مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تو یہ صورتحال جب تھی، تو اسی اثناء میں جب بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے قریش مکہ نے عبداللہ بن ابئی بن سلول جو منافق کا سردار تھا منافقین کا، اسی کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمارا ایک صاحب آپ کے پاس آ گیا، تو آپ ان کو جو ہے نا نکال دیں، ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں اور پتہ نہیں اس طرح، تو آپ ان کو نکال دیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو تہس نہس کر دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کے جوانوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیں گے اس طریقے سے۔ تو یہ کافی حد تک کنونس بھی ہو گیا اور اس نے کوئی پلان بھی کر لیا، اور بڑی اس کو خوشی ہوئی دل سے، کیونکہ اس کے دل کی بات تھی، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، اور اس نے کچھ اس طرح کی سوچ بھی لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس تو بہت زبردست کام کرتی تھی، یہ بھی کبھی موقع ملے گا تو اس پہ پراپر ایک ہم جو ہے نا سیشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اس طرح سوچ رہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا کہ تو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ ظاہر ہے انصار جتنے بھی تھے، اوس اور خزرج، وہ سارے زیادہ تر تو مسلمان ہو چکے تھے، تو اب اس نے جنگ کس کے ساتھ کرنی تھی؟ مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ کرنی تھی نا، اب اکیلے مہاجرین کے خلاف تو نہیں کر سکتا تھا جب سارے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھ آ گئی اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو غزوہ بدر ہوا اس کے بعد، اور غزوہ بدر میں بھی یہ شامل نہیں ہوا، اور مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کے اس نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے بالکل کچا چبا دیا ہوگا، اور بالکل جناب اس طرح مدینے میں سنسنی خیز اس نے خبریں پھیلائی انہوں نے اور یہودیوں نے مل کے۔ تو جب مسلمانوں نے فتح پائی اور پتہ خبریں آئیں کہ مسلمانوں نے تو ان کا بالکل ہی کلا کمائی کر دیا ہے مکہ کے مشرکین کا، اور ان کے سارے سردار مار دیے ہیں، تو پھر تو یہ جل بن گئے بالکل ہی۔ اور اسی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوا ہے، اس کے شواہد کچھ اس طرح کے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ پھر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کیا شروع کر دیا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے خطبے کے لیے جاتے، مسلمانوں کو جمعہ پڑھانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، تو یہ اس سے پہلے کھڑا ہی ہو جاتا تاکہ لوگوں کو میری پرومیننس کا پتہ چلے کہ میں بھی ہوں کچھ، تو کھڑا ہوتا کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا شرف بخشا ہے کہ یہ ہمارے پاس، آپ کے پاس آگے ہیں، آپ ان کی بات غور سے سنیں، ان کی تائید کریں، ان کی حمایت کریں۔ اب یہ اس طرح کرتا تھا۔ تو مسلمانوں کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے آگے جمعہ پڑھانے، تو اس طرح کی بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ ان کی بات سنیں۔ صرف وہ اپنا آپ جو ہے نا پروجیکشن کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ بہرحال اس طرح کرتا رہا۔ اس کے بعد غزوہ احد کا واقعہ آ گیا۔ اب غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ احد سے پہلے بنو قینقاع کا واقعہ ہوا۔ یہ غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے جو ہم پڑھ بھی آئے ہیں، پڑھا بھی تھا ہم نے۔ تو بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ہے وہ مدینے میں آباد تھا، اور انہوں نے شرارتیں کی اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کی، یہ سارا ہم نے پڑھا تھا۔ تو انہوں نے بد عہدی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کر لیا جا کے، تو اس نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پکڑ لی اور کہا نہیں جی آپ ایک ہی دن میں آپ ان کو جو ہے نا 700 مردان جنگی کو قتل کرنا، انہوں نے میری بڑی حمایت کی ہے، بڑی میرے سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ان کو معاف نہ کریں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو معاف کر دیا، سینس میں کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، قتل نہیں کیا تو وہ پھر جلا وطن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں جس طریقے سے اس نے کیا ہے کہ وہ 3,000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمان 1,000 تھے، لیکن اس نے پھر کیا کیا کہ 300 لوگوں کو عین جنگ کی حالت میں، مطلب دیکھیں غداری کی انتہا کر دی نا۔ ایک تو یہ تھا کہ نہ جاتا، اگر یہ نہ جاتا 300 لوگوں کو لے کے وہ اور بات تھی، لیکن عین جنگ کے موقع پہ دشمن کے سامنے آپ 1/3 فوج کو واپس لے جائیں نا، وہ تو دل شکستہ ہو جاتی ہے فوج کہ یار اب ہم کیا لڑیں۔ آپ دیکھیں نا 100 بندے ہوں اگر آپ، یا 10 ہی ہوں، اگر کہیں مہم پہ جاتے ہیں اور آپ کے بیچ میں آدھے لوگ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو جا رہے ہیں واپس، ہم نہیں آپ کے ساتھ جا رہے، تو آپ کہیں گے یار اچھا پھر ہم بھی نہیں جاتے۔ یہ ایک صرف ویسے کہیں جانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر جنگ میں ہوں اور اس طریقے سے کوئی بیک آؤٹ کر جائے تو یہ ایک سازش تھی بیسیکلی مسلمانوں کو شکست دلوانے کے لیے کہ یہ دل ٹوٹ جائے ان کا۔ بہرحال اس نے یہ بھی کیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر جب ان کو مطلب یہ غزوہ احد بھی ہو گیا مکمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے جمعہ پڑھانے کے لیے آئے مسجد میں تو اس نے دوبارہ سے وہی اپنا سٹائل کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کھڑے ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے کہا یار اب حد ہوتی ہے، اب تیری غداری سامنے آ چکی ہے، تیری منافقت، اور ابھی بھی تو وہی کر رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے کھڑے، ایک صحابی نے اس کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، اس نے کہا بیٹھ جا آرام سے، اب یہ تجھے زیب نہیں دیتا اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ تو آپ جناب یہ غصے میں صحابہ کی گردنیں پھلانگتا ہوا، جو جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکلا۔ رستے میں باقی انصاری صحابی کچھ آ رہے تھے تو ان کو بھی پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ واپس جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت مانگو، آپ سے معافی مانگو، آپ سے دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی مطلب اس طرح تو نہیں کرا اللہ کے رسول۔ اس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں استغفار کرواتا، مغفرت کراتا، اور سار ہلاتا ہوا جو ہے نا نکل گیا۔ تو یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر بنو نذیر کا 4 ہجری میں واقعہ ہوا، وہ بھی ہم سورہ حشر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دوسرے رکوع میں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو غداری کی، بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی، اوپر سے پتھر پھینک کے یا چکی کا جو ہے نا وہ پارٹ جو ہے نا گرا کے، تو اس وقت بھی اس نے ان کو جو ہے نا خفیہ پیغام بھیجے انہوں نے، منافقین نے، اور خاص طور پہ اس منافق نے، کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اگر یہ لڑائی ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ کو نکالا گیا ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، لیکن انہوں نے پھر کچھ بھی نہ کیا۔ تو یہ بھی اس کی منافقت۔ تو یہ سارے حالات تھے کہ جو ہے نا یہ ساری صورتحال تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو ابھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ غزوہ احد سے بھی ثابت ہو چکا تھا کہ ان کی تعداد تقریباً 1/3 کے قریب ہے جو منافق ہیں مدینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر کی دنیا سے حال تھے، جنگ میں تھے، پورا عرب جو ہے نا غزوہ احزاب میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور عرب دشمن تھے، یہودی دشمنیاں کر رہے تھے، اور اس کے بعد تو یہاں تک آ گیا کہ جو ہے نا جو روم کا بادشاہ وہ حملہ نہ کر دے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے نا زیادہ محاذوں پہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، خاص طور پہ جو گھر کے دشمن تھے، تو اس لیے آپ اگنور کرتے جا رہے تھے اور اس کو جو ہے نا برداشت کرتے جا رہے تھے تاکہ ان کا معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیلے کریں، تاکہ آہستہ آہستہ ہم باہر کے دشمنوں کو ہینڈل کر لیں۔ تو اسی اسنا میں جب انہوں نے ان کے اوپر بھی لیبل لگ گیا تھا کہ غزوہ احد میں نہیں گئے، واپس آ گئے ہیں، تو اب جو ہے نا آگے ایک جو ہے نا قبیلہ تھا بنو المستلق، تو اس کا پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے نا جہاد پہ جائیں گے۔ تو پھر جو یہ منافق تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے۔ تو ان کے لیے یہ موقع تھا اپنے آپ کو یعنی ایک طرح سے لوگوں کی نظروں میں اچھا کرنے کا کہ ہم بھی جہاد پہ جا رہے ہیں، لیکن موقع تو یہ کوئی ضائع نہیں کرتے تھے، کوئی سازش کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو وہاں پہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست دے دی، بنو المستلق کو۔ تو واپسی پہ شکست ان کو دینے کا، مسلمان فتح یاب ہو کہ ایک جو ہے نا کنواں تھا، مریسی نام کا ایک جگہ تھی، وہاں کنواں تھا، تو وہاں پہ یہ پانی پینے کے لیے جو ہے نا گئے، تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، جہجہ ان کا نام تھا، اور دوسری طرف سے انصار کے جو ہے نا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سنان۔ تو ان کا آپس میں پانی پہ جھگڑا ہو گیا،
اور جہجہ نے ان کو کہیں لات مار دی جس سے وہ اور معاملہ بڑھ گیا، اور انہوں نے جو ہے نا پکارنا شروع کر دیا، اے انصار میری مدد کرو۔ تو یہ جو حضرت عمر کے غلام تھے انہوں نے جو ہے نا کہا کہ اے مہاجرین میری مدد کرو۔ جب یہ رولا پڑا، شور ہوا، تو جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے تو پھر، اور ظاہر ہے وہ تو اس طرح کے موقع ڈھونڈ رہا تھا، وہ گیا اس طرح اس وجہ سے تھا، تو اس نے انصار کو بھڑکانا شروع کیا، چیخنا چلانا شروع کیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سن لی، آپ فوراً وہاں پہنچے اور آپ نے کہا کہ یہ کیسی جہالت کی پکار ہے، یہ جو تعصب کی بنیاد پہ بلانا ہے، اے مہاجرین اے انصار۔ اس میں بہرحال ہم سب کے لیے سبق ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنے قبیلے کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، اپنے ملک کی وجہ سے، اپنے زبان کی وجہ سے کسی کو پکارنا کہ آ جاؤ بھائی سارے سندھی اکٹھے ہو جاؤ، آ جاؤ بھائی بلوچی، آ جاؤ بھائی پنجابی، یہ بہت، اس پہ سزا ہے، اس طرح پکارنے پہ فقہا نے سزا مقرر کی ہے کہ اس کو دیکھ کے، سچویشن دیکھ کے کتنے کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے نا، تعصب کی جو ہوا پھیلائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کہا کہ یہ تو بہت گندی بات ہے، بہت غلیظ یہ حرکت ہے اور جاہلیت کی بات ہے، تو اس طرح نہیں۔ پھر جو سوال جو اور صحابہ کرام وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے، انہوں نے دونوں کو سمجھایا، تو پھر حضرت جہجہ نے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا حضرت سنان جو دوسرے انصار میں سے تھے۔ تو بہرحال یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب جن کی لڑائی تھی ان کا معاملہ رفع دفع ہے، وہ بھائی بھائی بن گئے، صلح کر لی، معاف کر دیا۔ لیکن جب منافقین اپنے اپنے جگہ پہ گئے تو منافقین نے جا کے پھر عبداللہ بن ابی کو، رئیس المنافقین کو کہا کہ ہم تو بڑی امیدیں رکھتے تھے تم سے، تم تو بالکل ہی فارغ ہو گئے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، اور لگتا ہے تم تو ان کنگلوں کے سپورٹر بن گئے ہو، ان کے پیروکار بن گئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کو کنگلے کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ان کو اتنا سپورٹ کیا ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کی ہیلپ کرتے رہے ہو، اگر آپ جو ہے نا، اب یہ صورت جو ہے جو نازل ہوئی ہے، اب سارے واقع اس کے مطابق جو ہے نا شان نزول کے حوالے سے آ گئی بات، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ان پہ خرچ نہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں، یہ تو ابھی تھوڑے دنوں میں یہاں سے بھاگ جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، یہ تو آپ مدد کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم جو مدینے جاتے ہیں تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا مدینے سے۔ اب یہ وہ باتیں کر رہے تھے اپنی محفل میں، سارے منافقین جب اکٹھے ہو گئے نا وہاں پہ، اب بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ بڑے جو محفل کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی توجہ نہیں کر رہے ہوتے آپس میں، تو وہ ایک بچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی بنے پھر، مطلب اس وقت تو بچے تھے، وہ اب صحیح ایمان والے انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے جا کے، انہوں نے سن لی بات، انہوں نے فوری طور پہ جا کے اپنے چچا کو بتا دی جو بڑے تھے، تو چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ ظاہر ہے ایک مسلمانوں کے لیڈر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے خلاف اس طرح کی یہ کوئی غیبت میں تو نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو بلایا حضرت زید بن ارقم کو، کہا کہ آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی، آپ نے فرمایا نہیں تمہاری ایسی ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، مطلب آپ نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پھر قسم کھا کے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ تو گئے، یعنی آپ اس کو ویسے ہی یعنی یہ بات کر رہے تھے، آپ کو پتا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی کی حرکتیں اور اس کی ساری چالوں کا آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا، اور اب یہ بچہ ایمان والا، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں سمجھ گئے، لیکن اوپر سے یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بات کو ٹالنے کے لیے تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، اس لیے آپ کہہ رہے تھے۔ لیکن بہرحال یہ صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ اس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، صاف مکر گیا اور اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا کہ میں نے ایسی نہیں بات کی۔ اب باقی لوگوں کو پتا چلا، انصار کے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا نہیں حضور چھوٹے بچے کی آپ بات پہ اتنا غور نہ کریں، یہ ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم کو سارے مطلب ایک طرح سے ڈانٹ رہے تھے یا نہیں، تو وہ بےچارے پریشان ہو گئے، ان کو کہتے ہیں کہ میں وہ زندگی میں اتنا بڑا دکھ مجھے کبھی نہ ہوا کہ یار یہ کیا ہے۔ تو پھر جب یہ معاملہ تھوڑی عرصہ گزرا تو یہ صورت پھر نازل ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے حضرت زید بن ارقم کو کہا کہ تمہاری بات ثابت ہوئی ہے۔ تو مین وائل جب یہ معاملہ ہو رہا تھا پھر بات پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت ہے میں اس منافق کا سار قلم کر دوں، یہ فتنوں کی جڑ ہے اور اس کا کلا کما کر دیتے ہیں، کام ہی ختم ہو۔
اگر آپ یہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں مہاجر ہوں، یہ انصاری ہے، تو کہیں وہ پھر قبیلوں کی جو کنفلکٹ ہے وہ نہ آ جائے، تو ایسا کریں کہ آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محمد بن مسلمہ یا اور ایک دو صحابہ کا نام لیا کہ ان کو کہیں، تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی اس وقت صحیح نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوچ کا حکم دے دیا، اور 30 گھنٹے مسلسل سفر جاری رہا۔ 30 گھنٹے اونٹ پہ، گھوڑوں پہ 30 گھنٹے مسلسل سفر جاری رہا، اور رستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدرت حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت جو ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے، اور ان کے شہادت کے بعد جو ہے نا وہ قبیلے کے سردار بھی تھے۔ تو انہوں نے حضور پاک سے پوچھا کہ آپ نے یہ بے وقت، کیونکہ یہ وقت تو نہیں تھا کوچ کا، تو آپ نے یہ کیوں سفر کروایا؟ تو ان کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بڑا تھا لشکر، ہو سکتا وہ کہیں سائڈ پہ ان کو نہیں پتا چلا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں؟ آپ نے پھر ساری اس کو سٹوری بتائی، تو اس نے کہا کہ حضور عزت والے آپ ہیں، اس کی کیا مجال ہے، اور اس طریقے سے تو آپ عزت والے ہیں، آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے یہ مدینہ کے قریب لشکر پہنچا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسی منافق کا بیٹا، وہ صحابی رسول عبداللہ بن عبداللہ، وہ تلوار لے کے ادھر مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو اندر، انہوں نے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ عزت والا کون ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر لوگوں نے بتایا حضور پاک کو، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کو کہیں کہ اپنے باپ کو جانے دے، اور اس کو آپ نے کہا کہ یہ حضور پاک کی وجہ سے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، ورنہ میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ اور پھر سارے صحابہ میں یہ بات پھیل گئی، اور سارے لوگ اس کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر اب بتاؤ، میری بات صحیح تھی کہ اب دیکھا نا کہ اب سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اگر تم وہاں قتل کر دیتے تو ان کے قبیلہ بھڑک اڑ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مین وائل اور بھی واقعات ایسے ہوئے کہ بیچ میں حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا جب یہ باتیں چل پڑی نا قتل کرنے کی، تو انہوں نے کہا حضور اگر میرے باپ کو قتل ہی کروانا ہے تو مجھے حکم دے، میں اپنے باپ کو خود قتل کر دوں، اگر کسی اور نے قتل کیا تو کسی وقت بھی مجھے ظاہر ہے غصہ آ سکتا ہے، اور پھر معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے یعنی ہر کیلکولیٹڈ طریقے سے چلایا، تو اس پہ یہ ساری صورت جو ہے نا نازل ہوئی، اور زیادہ جو غالب گمان ہے یہ پھر مدینے میں آ کے یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ سارا واقعہ ہے، تو اب ہم پڑھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی سارے سینیریو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون